بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ارشد سلیم. اب تک مختلف ٹی وی چینل پہ پچھلے 2-3 دنوں سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چینی چور اور آٹا چور، جس میں اس رپورٹ میں جو آلریڈی عمران خان صاحب کو رپورٹ مل گئی تھی اور وہ رپورٹ باقاعدہ پبلش بھی ہوئی اور پاکستان کا ایک ایک بندہ اس رپورٹ سے واقف ہے. اس رپورٹ میں بہت بڑے بڑے مگرمچھ لوگوں کے سامنے آ گئے تھے. لیکن آج کے اس ویڈیو میں کمنگ ویک جو اگلا ہفتہ ہے اس میں ایک اور بہت بڑی رپورٹ سامنے آ رہی ہے. ایک ایسی رپورٹ، اس رپورٹ کے منظر عام پہ آنے کے بعد یہ جو پچھلی رپورٹ ہے، جو رپورٹ شوگر اور آٹے کے بابت آئی تھی، وہ رپورٹ پاکستانی عوام بھول جائیں گے. ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے تہیہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے اندر میں سے جو کرپٹ مافیا ہے ایک ایک کر کے اس کی نشاندہی کی جائے اور عوام کو بتایا جائے کہ پاسٹ میں کس کس بندے نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے اور کس نے پاکستانی عوام کا، اسپیشلی غریب عوام کا خون چوسا ہے. آنے والی رپورٹ کے بارے میں ڈیٹیل سے کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. جو لائک کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمیں کچھ نہ کچھ موٹیویشن ملتی رہے. ناظرین، حسین اصغر صاحب ایک بہت بڑا نام. حسین اصغر صاحب موجودہ وقت میں ڈپٹی چیئرمین نیب ہے. پچھلے 9 مہینے سے وہ ایک بہت بڑے رپورٹ پہ یا بہت بڑی انکوائری پہ کام کر رہے تھے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حسین اصغر صاحب ہے کون. حسین اصغر صاحب وہ بندے ہیں جو اینٹی کرپشن پنجاب میں رہے، اور یہ وہ مرد انسان ہے جس نے جب لاہور میں بحریہ ٹاؤن والوں نے کچھ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اسی حسین اصغر صاحب نے ملک ریاض صاحب کو انکوائری کے لیے بلایا تھا. وہ ملک ریاض صاحب جس کو بہت بڑے بڑے لوگ بلانے سے کتراتے ہیں، لیکن اسی حسین اصغر صاحب نے اس کے اگینسٹ FIR بھی کی تھی اور اس کو انکوائری کے لیے بھی بلایا تھا، کیونکہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں بہت زیادہ زمینی سرکاری ان لوگوں نے ہڑپ کرنے کی کوشش کی تھی. تو وہی حسین اصغر صاحب اس کی انکوائری پہ کام کر رہے تھے اور اس کو نومینیٹ کرنے والے محترم عمران خان صاحب تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کو اس کی فراخ دلی پہ، محمد حسین صاحب کی دیانتداری اور ایمانداری پہ ذرا برابر شک نہیں تھا. اس وجہ سے اس صاحب کو، اس آفیسر کو اس بڑی انکوائری کے لیے منتخب کیا گیا تھا. یہ جو انکوائری رپورٹ اگلے ہفتے وزیر اعظم صاحب کو پیش کی جائے گی، اس میں 200 بڑے مگرمچھوں کے نام آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے. اور وہ بڑے مگرمچھ، ایسے بڑے مگرمچھ جو کہ مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں. ایون یہاں تک کہ PTI کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے نام ان 200 بندوں کے فہرست میں آئیں گے. اس میں ٹوٹل تقریباً 1500 ارب روپے کی جو کرپشن کی گئی ہے، جو غریب کا خون چوسا گیا ہے، وہ منظر عام پہ آئیں گے. اس میں کافی ٹائم سے لوگ یہ سوچ بھی رہے ہیں، مختلف محفلوں میں، مختلف میڈیا چینلز پہ بات بھی ٹائم بائی ٹائم ہوتی رہی کہ BRT پشاور کا جو مسئلہ تھا کہ وہ اس پہ ٹائم اتنا زیادہ کیوں لگا اور 30 ارب روپے سے وہ پروجیکٹ 75 ارب روپے پہ کس طرح چلا گیا. کیونکہ یہ ایک طریقہ واردات ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کو جو ٹائم آلریڈی ایک باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کرتے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو لاگت ہے وہ بڑھا دی جاتی ہے. یہ ایک طریقہ واردات ہے جس کو قانونی شکل یہ لوگ دے دیتے ہیں. نیلم جہلم کا نام ہر پاکستانی جانتا ہے. نیلم جہلم پروجیکٹ کی جو ایکچول کاسٹ تھی وہ 84 ارب روپے تھی، لیکن 84 ارب روپے سے وہ 500 ارب روپے پہ چلے گی. اس انکوائری رپورٹ میں نیلم جہلم میں کے پروجیکٹ کے بابت بھی بہت بڑے بڑے مگرمچھوں کے نام
منظر عام پہ آنے والے ہیں۔ اس میں صرف پولیٹیشین نہیں، پولیٹیشنز کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس بھی ہیں جو پولیٹیشنز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور سب نے اکٹھے ہو کر بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں جو مختلف بڑے بڑے گورنمنٹ کے پروجیکٹس پاسٹ میں گزرے ہیں اس پہ کام کیا ہے۔ اس میں پیٹرولیم کے بھی 25 پروجیکٹس ہیں۔ پیٹرولیم پاکستان کا بیک بون ہے، بہت بڑے پروجیکٹس ان کے ہوتے ہیں، اربوں روپے کے۔ 25 ایسے پیٹرولیم کے پروجیکٹس ہیں جس پہ جو 25 بڑے پروجیکٹس جس پہ انکوائری کی گئی ہے، جس کی انکوائری کی گئی ہے اس رپورٹ میں وہ بھی شامل ہے۔ پاسٹ کے گورنمنٹس میں جتنے بھی گورنمنٹس گزرے ہیں، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، اس میں ڈیمز کے لیے بھی بہت بڑے بڑے پروجیکٹس آئے کہ مختلف ڈیمز کے اس کی جو سطح ہے اس کو بلند کرنے کے لیے اربوں روپے کے پروجیکٹس تھے، لیکن وہ پیسے کس طرح آئے اور کس طرح لگے اور ٹائم جو ہے نا کس طرح ان لوگوں نے ایکسٹینڈ کیا، وہ بھی جو ہے نا اس میں منظر عام پہ آنے والے ہیں۔ اس رپورٹ میں آپ لوگوں کو ہیلتھ اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی بہت پروجیکٹس ملیں گے کہ جس میں ہیلتھ اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ کچھ بہت بڑے بڑے مگرمچھوں نے اس میں ہاتھ صاف کیے ہیں، اور کچھ بیوروکریٹس بھی ہیلتھ اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ اس رپورٹ میں منظر عام پہ آنے والے ہیں۔ اورنج ٹرین کا نام کون نہیں جانتا؟ لاہور میں جس طریقے سے اورنج ٹرین شروع کیا گیا، کتنے ارب روپے سے شروع کیا تھا، لیکن وہ پروجیکٹ ایٹ دی اینڈ کتنے ارب تک پہنچا اور کتنا زیادہ ٹائم اس کو ڈیلے کیا گیا، اس کے بارے میں بھی کمپلیٹ رپورٹ آلموسٹ تیار ہو چکی ہے اور اس رپورٹ کا وہ حصہ ہے۔ پاکستان موٹر وے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں روڈز کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے تاکہ فیکٹری سے لے کر اینڈ یوزر تک ہر ایک چیز بآسانی پہنچ سکے، لیکن اگر موٹر وے اور جی ٹی روڈ کو دیکھا جائے تو اس میں تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے کا فرق ہے۔ یہ موٹر وے گھما پھرا کر مختلف علاقوں سے کس طرح گزارا گیا، اور جو پیسے اس موٹر وے کے لیے، پاکستان موٹر وے کے لیے جو پیسے مختص کیے گئے تھے، وہ پیسے زیادہ کس طرح ہو گئے اور اتنا زیادہ گھما پھرا کر کیوں لاہور سے اسلام آباد تک موٹر وے کو لایا گیا، اس کے بارے میں بھی بہت ڈیٹیل انکوائری آلریڈی ہو چکی ہے اور اس رپورٹ کا حصہ ہے۔ حسین اصغر صاحب نے جو رپورٹ مرتب کی ہے، آنے والے دنوں میں بہت بڑے بڑے برج، بہت بڑے بڑے مافیاز، بہت بڑے بڑے نام منظر عام پہ آنے والے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یا صرف نون لیگ کے لوگ نہیں، بلکہ موجودہ جو حکومت کا سیٹ اپ ہے، جو موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس کے اندر کے بھی بہت سے لوگوں کے نام اس رپورٹ میں شامل ہے، لیکن یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب یہ لوگ پی ٹی آئی سے پہلے نون لیگ میں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے، اور اس وقت مختلف پروجیکٹ سے ان لوگوں نے جو ہاتھ صاف کیے ہیں۔ دوسرا، اس رپورٹ میں پاکستان میں یہ بھی آپ لوگوں نے بار بار دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ پاکستان میں جو بڑے لوگ ہیں وہ انڈسٹری لگاتے ہیں، وہ لوگ کوئی سا بھی اربوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں تو بینک سے لون لے کر کرتے ہیں۔ بہت زیادہ پاکستان میں اربوں روپے کا لون لے کر معاف کرایا جاتا رہا پاسٹ کے حکومتوں میں۔ وہ بھی کافی چیزیں جو ہے نا آنے والے دنوں میں سامنے آنے والی ہے۔ لگ یہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس بات سے ڈر اور خوف کے بغیر کہ میری حکومت کو کیا نقصان اس سے ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اس طرح کی انکوائریز ہوتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی کے بھی بہت بڑے بڑے نام منظر عام پہ آنے ہوتے ہیں، تو یہ خوف خان صاحب کو ہے ہی نہیں کہ میری حکومت کو اس سے خطرہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب ایسی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں۔ چند دن پہلے کی انکوائری جو رپورٹ سامنے آئی ہے اور جو آنے والے ہفتے میں رپورٹ سامنے آنے والی ہے، ایسی تاریخ رقم کرنے والے ہیں عمران خان صاحب کے آنے والے کئی سو سال تک اس کو سنہرے دور کے ساتھ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں گزری ہے تو ان لوگوں نے پہلے تو ایسی انکوائریز کی نہیں، ایسے رپورٹس پہلے بنی نہیں، لیکن اگر بنی بھی ہے تو وہ رپورٹ کبھی اوپنلی پبلش نہیں ہوئی، سر عام وہ رپورٹس آئے نہیں، وہ رپورٹ تیار ہوئی اور اس کو دبا دیا گیا۔ دبانے کا مین ریزن یہی ہوتا تھا کہ ان کے اپنے بندوں کا نام اس میں شامل ہوتا تھا، اپنے بندوں کو بچانے کے لیے وہ پوری کی پوری رپورٹ دبا دیتے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب نہ تو نواز شریف ہے، نہ شہباز شریف، اور نہ ہی زرداری فیملی سے اس کا تعلق ہے۔
عمران خان صاحب کسی کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، اور عمران خان صاحب کی یہی اسپیشلٹی ہے کہ کبھی بھی وہ اس طرح کی چیزوں پہ کمپرومائز اس نے کیا بھی نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس طرح کی چیزوں پہ یا اس طرح کی باتوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اپنا بندہ بھی اگر چور ثابت ہو تو سر عام اس نے پبلش کرنا ہے، اور اس کو پنشمنٹ دینے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے قانون کے اندر وہ بھی اختیار کرنا ہوگا، اور یہی عمران خان صاحب کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم پاکستانیوں کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کی شکل میں جس طرح کا لیڈر پاکستان کو ملا ہے، اللہ کرے کہ عمران خان کے ہاتھوں پاکستان بہت زیادہ ترقی کر جائے، اور پاکستان کا ایک ایک بچہ اس طرح جو نواز شریف، زرداری اور باقی لوگوں کے ارد گرد یا وہ بذات خود جو کرپٹ مافیا ہے، اللہ ان سے پاکستان اور پاکستان کے بچے کو بچا کے رکھے۔ ناظرین شکریہ۔